بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. سعودی سفیر کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات. پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے. جمعے کو وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سعودی سفیر نے وزیر اعظم عمران خان کو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو کے موضوع پر کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، جو کہ اکتوبر 2021 میں سعودی عرب میں منعقد ہوگی. بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ دعوت قبول کر لی ہے. وزیر اعظم آفس کے بیان کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے منصوبہ بندیوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. مکمل ویکسینیشن پر سیاحوں کو اتوار سے سعودی عرب میں داخلے کی اجازت. سعودی عرب کی وزارت سیاحت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسافر جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں انہیں قرنطینہ کے بغیر مملکت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی. اس کے لیے انہیں صرف اپنے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی. عرب نیوز کے مطابق مختلف ممالک سے طے شدہ معیار پر پورا اترنے والے سیاح 1 اگست سے سعودی عرب میں داخل ہو سکیں گے. وزارت سیاحت کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد وہ ہوں گے جنہیں مملکت میں منظور شدہ ویکسینز کی دونوں خوراکیں لگ چکی ہوں گے. ان میں فائزر، ایسٹرازینیکا اور موڈرنا شامل ہیں. سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ویکسین کی خوراک سے متعلق معلومات اس مقصد کے لیے بنائیں گے نئے الیکٹرانک پورٹل میں داخل کروائیں. ان کا ڈیٹا توکلنا اپلیکیشن پر بھی ریکارڈ کیا جائے گا اور اسے مملکت میں دیگر جگہوں میں داخلے کے لیے دکھانا ہوگا. اس حوالے سے وزیر سیاحت احمد الخطیب کا کہنا ہے کہ ہم پھر سے سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے بعد مملکت میں پھر سے مہمان آئیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ جب سب بند تھا اس وقت ہم نے تمام شعبوں میں اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ شراکت داری کی کوشش کی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سعودی عرب آنے والے سیاح یہاں کے سیاحتی خزانوں اور اہم مقامات سے لطف اندوز ہو سکیں اور سعودی معاشرے کی ثقافت اور مہمان نوازی دیکھیں. واضح رہے، سعودی عرب کی جانب سے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے 49 ممالک کے شہریوں کو آن لائن سیاحتی ویزے جاری کیے جا رہے تھے، جبکہ یورپی ممالک کا مشترکہ ویزا رکھنے والوں کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کا ویزا رکھنے والوں کے لیے آن لائن ارائیول ویزا سہولت فراہم کی گئی تھی. آن لائن ویزے کی سہولت میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کے علاوہ بعض افریقی ممالک شامل نہیں ہیں. دہشت گردی میں ملوث شہری کو سزائے موت. سعودی حکام نے جازان شہر میں لوٹ مار کے لیے بینک میں فائرنگ کرنے والے مقامی شہری پر حد الحرابہ نافذ کر دی. حد الحرابہ ملک میں انارکی پھیلانے والے جرم کی سزا کہلاتی ہے. سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہری محمد بن ابراہیم الرفاعی متعدد جرائم میں پولیس کو مطلوب اور دہشت گرد تنظیم داعش کا رکن تھا. وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ الرفاعی نے جازان شہر کے ایک بینک میں گھس کر وہاں موجود افراد پر فائرنگ کی، جس سے یحییٰ بن احمد شیبان اور عبداللہ بن عبدہ بن محمد بکر ہلاک ہو گئے تھے. 2 افراد زخمی ہو گئے تھے. الرفاعی نے دیگر کو یرغمال بنا لیا تھا. اس کی فائرنگ سے بینک کو بھاری نقصان پہنچا تھا. اس نے سیکیورٹی اہلکاروں کی نہ تو صرف یہ کہ مزاحمت کی تھی بلکہ ان پر فائرنگ بھی کی تھی. الرفاعی غیر قانونی طریقے سے اسلحہ ذخیرہ کر کے بدامنی پھیلا رہا تھا. وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے گرفتار کر کے اس سے پوچھ گچھ کی اور فرد جرم عائد کر کے اسپیشل کورٹ کے حوالے کر دیا تھا. عدالت نے ملک میں انارکی اور بدامنی پھیلانے والے جرائم کی ارتکاب کے پیش نظر اسے حد الحرابہ کی سزا سنائی تھی. متعلقہ عدالتوں نے فیصلے کی توثیق کر دی تھی اور آخر میں ایوان شاہی سے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا فرمان جاری ہو گیا تھا. جازان کے حکام نے الرفاعی کو جمعرات کے روز جیل میں موت کی سزا دے دی. وزارت حج کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں بچوں کو لانے پر پابندی برقرار ہے. وزارت حج و عمرہ نے یاد دہانی کرائی ہے کہ مسجد الحرام میں بچوں کو لانا منع ہے. کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر عائد کی گئی پابندی برقرار ہے. ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت حج و عمرہ کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا
کہ 2 سے 7 برس تک کی عمر کے بچوں کو حرم شریف کے بیرونی صحن میں لایا جا سکتا ہے، تو ان کے سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ وزارت حج و عمرہ کا کہنا تھا کہ مسجد الحرام کے بیرونی صحنوں میں چھوٹے بچوں کو لانے پر پابندی برقرار ہے۔ واضح رہے کہ کرونا کی وبا کے پیش نظر حرمین کی انتظامیہ نے گزشتہ برس سے بچوں کو حرمین شریفین میں لانے سے منع کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے وہ افراد جو بچوں کے ہمراہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ بچوں کو نہ لائیں، کیونکہ انہیں حرم مکی کے بیرونی صحنوں میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ خیال رہے، عمرے کا اجازت نامہ اعتمرنا ایپ سے حاصل کیا جاتا ہے، جس کے لیے کم از کم عمر کی حد 18 برس ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر بچوں کو عمرہ پرمٹ جاری نہیں کیا جاتا۔ کھانا آلودہ کرنے والا ایشیائی ڈیلیوری مین گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس کا کہنا ہے کہ فوڈ ڈیلیوری سروس کے ایشیائی کارکن کو ایشیائی خوردونوش آلودہ کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سوشل میڈیا پر فوڈ ڈیلیوری سروس سے منسلک ایک ایشیائی کارکن کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں اسے ایشیائی خوردونوش پہنچانے سے قبل انہیں آلودہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ریجنل پولیس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ویڈیو میں دکھائی دینے والے شخص کی شناخت کر کے اسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ملزم عمر کی تیسری دہائی میں ہے۔ اس کے خلاف مقدمہ دائر کر کے مزید تحقیقات کے لیے پروسیکیوشن کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا، جہاں کیس فائل کرنے کے بعد مقدمہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے، گزشتہ برس جب مملکت میں کرونا کی وجہ سے کرفیو اور لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، اس دوران فوڈ ڈیلیوری سروس غیر معمولی طور پر مقبول ہو گئی تھی، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ جدہ میں جعلی مصنوعات بنانے والا کارخانہ سیل۔ جدہ میونسپلٹی نے البغدادیہ محلے میں معروف کمپنیوں کے جعلی لیبلز تیار کر کے مقامی ملبوسات پر چسپاں کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ میونسپلٹی میں منفی سرگرمیوں کے انسداد کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل عمرو الدکس نے بتایا ہے کہ پرانے طرز کی عمارت کو کپڑوں کی سلائی کے کارخانے میں تبدیل کیا گیا تھا۔ عمارت میں معروف برانڈ کی کمپنیوں کے جعلی سٹیکرز اور لیبل تیار کیے جاتے تھے، جنہیں مقامی طور پر سلائی جانے والے ملبوسات پر چسپاں کر دیا جاتا تھا اور انہیں مارکیٹ میں برانڈڈ ملبوسات کے طور پر فروخت کیا جا رہا تھا۔ عمرو الدکس نے مزید بتایا ہے کہ جعل سازی کے اڈے سے 8,000 سے زائد ملبوسات ضبط کیے گئے، جبکہ 10,000 جعلی سٹیکرز طلب کر دیے گئے۔ سلائی کی 6 مشینیں اور جعلی لیبلز کو ملبوسات پر چسپاں کرنے والی 4 مشینیں بھی ضبط کر لی گئیں۔ الدکس نے خبردار کیا ہے کہ جدہ میونسپلٹی جعل سازی کے خاتمے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ بلدیاتی کونسلوں کی شرائط پوری نہ کرنے والے کسی بھی ادارے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے اور مقررہ سزائیں دی جائیں گی۔ سعودی عرب کی جانب سے ملائیشیا کو طبی امداد۔ سعودی عرب کے 2 طیارے طبی امدادی سامان لے کر ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور پہنچ گئے۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے دوائیں اور مشینیں بھجوائی گئی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ولی عہد محمد بن سلمان کی سفارش پر ملائیشیا کو وبائی حالات سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کی ضروری امداد فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ ہشام الدین حسین نے شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے وبائی بحران سے نمٹنے میں مدد کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ملائیشیا میں متعین سعودی سفیر محمود حسین قطان اور ملائیشیا سیکریٹری خارجہ برائے مغربی ایشیا محمد عبدالرشید سعودی طیاروں کو کوالالمپور پہنچنے پر ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ سعودی طبی امداد سامان میں مصنوعی تنفس کی 150 موبائل مشینیں، 319 اسپیشل آکسیجن سلنڈر، 30 تنفس کے آلات اور مصنوعی تنفس کی 100 دیگر موبائل مشینیں، 150 الیکٹرانک میڈیکل بیڈ اور کرونا ٹیسٹ کی مشینیں شامل ہیں۔ علاوہ ازیں 30 لاکھ طبی ماسک، 10 لاکھ MN95 قسم کے ماسک، 5 لاکھ میڈیکل دستانے، خون میں آکسیجن لیول چیک کرنے والی 180 مشینیں، 10,000 طبی لباس، دل کی حرکت ریکارڈ کرنے والے آلات وغیرہ بھی سعودی طیاروں کے ذریعے ملائیشیا پہنچائے گئے ہیں۔ توکلنا ایپ کا انتباہ۔ توکلنا ایپ نے اپنے صارفین کو تنبیہ کی ہے کہ وہ نجی معلومات کو راز میں رکھنے کا اہتمام کریں، کسی کو بھی نجی معلومات میں شریک نہ کریں۔
اخبار 24 کے مطابق توکلنا ایپ نے صارفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ذاتی معلومات نجی پیغامات کے ذریعے توکلنا کے سرکاری اکاؤنٹس پر ہی ارسال کریں تاکہ ان معلومات سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ یاد رہے کہ توکلنا ایپ اپنے صارفین کو متعدد سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ویکسین لگوانا، کورونا ٹیسٹ کے لیے بکنگ کرانا اور مختلف ایجنسیوں کا ڈیٹا فراہم کرنا شامل ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔